السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت مال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس جان اور مال، یہ دو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ انسان کے پاس بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اور آج انسان اس نعمت کو اپنی ملکیت سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے کہ دیکھیے مال اس کا میں مالک ہوں، حالانکہ مالک تو اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے، بطور امانت کے، یہ مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اسی لیے جس طرح جان اللہ نے بطور نعمت کے اور بطور امانت کے عطا فرمائی، مال بھی اللہ نے بطور نعمت اور بطور امانت کے اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو صاف الفاظ میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ آیت بار بار سوچنے کی ہے. بندہ اس چیز کو سوچے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے میری جان اور میرے مال کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے. جنت کے بدلے میں مال کو، جان کو خرید لیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے مال بطور نعمت کی عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے خرید لیا. اور کس چیز کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے خریدا. تو سوچیں مسلمان کے پاس جو مال ہے وہ کتنی قیمتی ہے، اور اس چیز کو بیچا ہے جنت کے بدلے میں. جی، اور جو چیز انسان بیچ دیتا ہے اس پر اپنا حق باقی نہیں رکھتا. تو ہم نے مال کو اللہ کے نام پر بیچ دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں، کمانے میں ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں. اگر یہ واقعی ہماری ملکیت ہوتی تو ہم آزاد ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ ہم نے تو خرید لیا ہے. اور جانتے ہو کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے. اسی لیے دوستو یہ سورہ توبہ کی یہ آیت بار بار سوچنے کی ہے. مالیات کے اندر اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے، ورنہ یہ مال رکاوٹ بنے گا حکم پورا کرنے میں. کہ اللہ، میں نے یہ بیچ دیا اللہ کو جنت کے بدلے میں.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد اقرار کر لیا میں اپنے مال کو اللہ کی مرضی پر خرچ کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں گا، پھر یہ مال عبادت بنے گی، یہ مال جو ہے اس سے جنت بنے گی۔ یہ ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے دوستو آج کی جو مجلس ہے اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ اللہ نے یہ مال کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس میں مالدار کیسے ہو، مال والے کی صفات کیا ہونے چاہیے۔ اللہ نے جب مال کسی کو دیا ہے تو اس کی زندگی میں وہ نعمت اس سے کیا تقاضا کرتی ہے، مالدار کے کیا آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی اس نعمت کا اعتراف ہو، جس کہتے ہیں نا اعتراف بالنعمہ، کہ واقعی یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اعتراف ہو زبان سے اور دل سے کہ اللہ کی فضل سے اللہ نے ہمیں مال والی نعمت سے نوازا ہے، اور جس کے نتیجے میں دنیا کتنی آسان گزر رہی ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے مال و دولت کے معاملے میں اللہ نے خوشحال رکھا، ورنہ دنیا کے اندر لوگ کھانے کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے کتنے پریشان ہیں اپنی ضروریات زندگی کے معاملے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کی زندگی غربت والی، فقر والی، مشقت والی، آج کا مسلمان تو اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بس کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بس پڑھنے اور سننے کے لیے ہی رہ گئی یہ چیزیں۔ ذرا سوچیں، پیٹ پر پتھر باندھنا، کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہ جلنا، بدن پر صرف ایک ہی کپڑے کا ہونا، دوسرے کپڑے کا نصیب تک نہ ہونا، کفن کے لیے ایک ہی چادر میسر ہونا، جی ان کے کھانے، ان کے کپڑے، ان کی شادیاں، ان کی سواریاں، دوستو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ بندہ جب سوچتا ہے تو اللہ کی نعمت کا اعتراف، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان سب نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے اور نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں جو تم نے مانگا ہی نہیں، مانگنے پر بھی دین، بغیر مانگے بھی دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ کی شکایت ہے انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے، اور اس کی ناشکری کیا ہے؟ وہ ناشکری یہ ہے کہ وہ نعمت کا اعتراف نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے۔ یہ سب سے پہلے، یہ ہر مالدار کی یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا، پچھلی قوموں کا، ایک ابرص، اقرع اور ایک اندھا۔ ابرص، برس کی بیماری میں ایک آدمی مبتلا تھا، ایسی بیماری اس کے جلد پر، اس کے چمڑے پر کہ لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ ایک آدمی وہ تھا جس کا سر گنجا تھا، اور ایک آدمی وہ تھا جو اندھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرَادَ أَن يَبْتَلِيَهُ، اللہ نے ارادہ فرمایا ان تینوں کو آزمانے کا، اور اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ سب سے پہلے ابرص کے پاس آیا، وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا چاہیے تجھے؟
وہ کہتا ہے کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے اور جو میرے بدن پر جو جلد ہے وہ صحیح ہو جائے. اچھا، وہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، فَمَسَحَهُ، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا، اس کا عیب ختم ہو گیا. پھر فرشتے نے پوچھا تجھے اور کیا چاہیے؟ کہا تھوڑا سا مال مل جائے. کیا کون سا مال؟ اس نے کہا اونٹ. اس فرشتے نے اللہ کی طرف سے دعا کر کے اللہ نے اس کو اونٹ دی. بس کہا کہ بھئی اللہ تجھے برکت دے. اس اونٹنی میں ایسی برکت کہ وہ مال پھیلتا شروع ہو گیا. یہ دوسرے کے پاس گیا ہے فرشتہ. جو آدمی اقرع تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس کو پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا میرے سر پہ بال آ جائیں، میرا یہ عیب دور ہو جائے. اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آنے لگے. تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا مجھے گائے پسند ہے. اس نے گائے دی اور دعا دی برکت کی. بس وہاں سے بھی چلا. تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو آنکھوں سے محروم تھا. فرشتے نے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے بینائی بس مل جائے تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھوں. تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرمائی. مال کیا چاہیے؟ بکریاں چاہیے. بکریاں مل گئی. یہ تینوں بڑے مست خوشحال زندگی گزار رہے ہیں نعمتوں میں. اس زمانے کا مال یہ جانور ہوا کرتے تھے. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھا رہے ہیں. اللہ جب کسی کو مال دیتا ہے تو اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرے. جو اعتراف کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کیا بلکہ اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. پچھلی قوموں کا واقعہ سمجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور امت کا ذہن بنا رہے ہیں ہمیشہ بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے. تو ایک عرصے کے بعد اللہ نے امتحان لیا. پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا. جو آدمی ابرص تھا، کیسے؟ مسافر، غریب. میں آ کر کہنے لگا بھائی میں بہت غریب ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. مسافر ہوں، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، ایک اونٹ دے دو، اللہ نے تمہیں بہت دیے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ الحقوق کثیرہ. بھائی جاؤ بھائی، ہر جگہ دینے کے لیے تو بہت جگہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس نہیں، میں کہاں سے دوں؟ انکار کر دیا. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے نا بہت جگہ دینا ہے. تو فرشتے نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی ابرص تو نہیں جو برص کی بیماری میں مبتلا تھے. اللہ نے تمہیں شفا دی، تم غریب تھے، اللہ نے تمہیں مال دیا. اس نے کہا نہیں، یہ مال میرے باپ دادا کی آبا و اجداد کی دولت ہے، میں کوئی بیمار نہیں تھا. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی شکل میں لوٹا دے. وہ دوسرے کے پاس بھی یہی معاملہ. اس نے بھی کہا نہیں میں خاندانی مالدار ہوں، میں کچھ مدد نہیں کرتا. تو فرشتے نے کہا اگر واقعی تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے. تو یہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے میں غریب ہوں، مسافر ہوں، پریشان ہوں، کچھ دے دو. وہ اندھا جس کو اللہ نے آنکھ میں بینائی دے دی، اس نے کہا دیکھو میں بھی ایک زمانے میں غریب تھا، میں بھی اندھا تھا، نابینا تھا، اللہ نے مجھے نعمتیں دی. یہ ساری جو نعمتیں ہیں، یہ بکریاں یہ اللہ نے دی ہیں، اس میں جتنا چاہے لے لو. وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا. نہیں، اللہ تمہیں برکت دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال و دولت دی تھی اس میں برکت دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا. مال بھی، برکت بھی، آنکھیں بھی، سب کچھ باقی رہے. اور وہ دو شخص اللہ نے ان کی نعمتوں کو دے کر چھین لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے دوستو. دوسری بات ذہن میں ہمیں یہ رکھنی ہے اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے مال کی، اس مال کو آخرت کے بننے کا ذریعہ بناؤں. یہ مالدار کا دوسرا ادب ہے. مال والے اس مال میں اللہ نے آخرت چھپائی ہے.
یہ ہر مال والا یہ سوچے میرے مال سے یہ مال اللہ نے کیوں دیا ہے، اس سے میں اللہ کو راضی کروں، اس سے میں اپنی آخرت بناؤں، یہ مقصد ہے، چاہے نفع نقصان ہو یا نہ۔ اگر نفع ہونے میں اللہ راضی ہو رہا ہے، اگر نفع ہونے میں آخرت بن رہی ہے تو نفع میرا مقصد ہے، میرا مقصد۔ نقصان ہونے میں اگر اللہ راضی ہو رہے ہیں، اگر نقصان ہونے میں آخرت بن رہی ہے، میرا مقصد نقصان ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ مال کے نقصان کے ساتھ اللہ راضی، میرا مقصد یہی ہے۔ مال کے نفع کے ساتھ اللہ راضی، میرا مقصد یہی ہے۔ مال کے نفع کے ساتھ آخرت بن رہی ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ یہ ذہن میں بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی بات فرمائی تھی، دیکھو بھائی میں لڑ سکتا ہوں، میں بہترین تیر انداز ہوں، لیکن تمہیں میں اپنے مال کا پتہ بتاتا ہوں، میرا مال وہاں ہے، لے لو، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے دو۔ چنانچہ چھوڑ دی۔ اللہ نے آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مسلمان مالدار کیسا ہوتا ہے؟ اپنے مال سے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا اور آخرت یقین رکھتا ہے کہ اس میں اللہ نے چھپائی ہے، تبھی یہ مال اس کے لیے نعمت بنے گا۔ دوستو سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، کاروبار، ریشم کا کاروبار، سب کچھ کیسے انہوں نے اللہ کی نسبت پر لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے، سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا ابو بکر سے محبت ایمان ہے، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر تمام امت پر واجب ہے۔ ریشم کے بہترین تاجر تھے، لیکن کیا ہے، اس تجارت میں انہوں نے آخرت کے بننے کا ذریعہ بنایا، اس مال کو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ دنیا میں اللہ کا سلام اتر رہا ہے ان پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھیں، وہ بھی تو مالدار تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس مال کو آخرت، یہ ہے مالدار کی دوسری صفت، اس کا دوسرا ادب۔ پہلا ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، دوسرا ہے اس مال کو، یہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قارون کو جب مال دیا، مال دے کر اللہ نے اس سے یہی چیز کا مطالبہ کیا، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی، اس نے بڑا بول دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا میرے پاس ہے یہ میرے فن سے، میرے علم سے، کہتے ہیں نا آدمی میرے، یہ اعتراف کے خلاف ہے۔ یہ بجائے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے، یہ جو ہے یہ اپنی طرف کے، انما اوتیت علی علم عندی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آداب میں لکھا ہے کہ مالدار کا، مال والے کا پہلا ادب اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے۔ قارون نے اعتراف نہیں کیا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ اپنی ہنر سے کمایا ہے، اپنے فن سے کمایا ہے۔ سونے چاندی کا علم اس کے پاس تھا، زبردست مال اللہ نے اس کو دیا۔ کیسا مال؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ ہوتے تھے، کئی اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ آخرت آنے والی ہے تمہاری، اس آخرت کو اس کے ذریعے سے کما لو، بنا لو، یہ ختم ہونے والا ہے۔ مال ختم، دنیا ختم تو مال بھی ختم، لیکن یہ آخرت بن گئی تو ہمیشہ کے لیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دوسری بات کہی، اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری ضروریات زندگی کو مال سے جوڑا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ترتیب بناؤ۔
تیسری بات کہی احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تم پر احسان کیا، اس طرح تم بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کرو۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس مال کے ذریعے سے فساد مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، قرآن میں دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بتایا ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، کیا مطلب تفرح؟ اتراؤ مت، اتراؤ مت، تواضع اختیار کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، گدا اگر تواضع کنی خوئے اوست، فقیر اگر تواضع اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس ہے ہی کیا؟ اصل تواضع کیا ہے؟ علم والا، مال والا، نعمت والا، جس کے پاس کچھ ہے اس کے اندر تواضع ہو۔ گدا اگر تواضع کنی خوئے اوست، فقیر اگر تواضع اختیار کرتا ہے وہ تو اس کے پاس ہے اس کی خصلت۔ لا تفرح، اتراؤ نہیں، اترانا کہتے ہیں مال کی گرمی بتانا، اپنی اداؤں میں، اپنے رویے میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، لا تفرح، تواضع اختیار کرو۔ دو قسم کی چالیں تھی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھا رہے ہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اس مال کو عمل بنا لو، عمل مقبول ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ مال کو عمل بنانا، یہ ایمان والے کی سوچ ہے کہ مال عمل بنے تو عمل مقبول، مال ختم۔ مال کمانے میں کوئی مذائقہ نہیں، جتنا چاہے کماؤ، کیسے کمانا اس کا طریقہ بیان کیا، لیکن مال کو عمل بنا دینا۔ تو قارون جو ہے اپنی شہرت جتانے کے لیے اس نے مال کی نمائش کی، نمائش کرتے نا، دیکھو میرے پاس کیسا مال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مال کی نمائش یہیں سے شروع ہوئی، چیزوں کی جو نمائش ہوتی ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم وہ نکلا، کیسے نکلا؟ پوری مال کی زیب و زینت کے ساتھ۔ جب وہ نکلا اور مال کی نمائش کی تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، اس نمائش کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہوئے۔ ایک قسم کے وہ لوگ جو اس کے مال کو دیکھ کے رال ٹپکاتے تھے، حسرت کرنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قوموں کی مادی ترقی کو دیکھ کر رال ٹپکانا کہ کاش ہمیں بھی ایسے ملتا۔ اللہ نے جو نعمت ایمان کی، تقوی کی، دین کی دی ہے، آدمی اس پر نگاہ رکھے۔ دوسری قسم، قال الذین اوتوا العلم، اللہ نے جن کو ایمان عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم قرآن پا اللہ کی کتاب کا علم، اللہ کا علم، علم الہی عطا فرمایا، انہوں نے رال ٹپکایا نہیں، انہوں نے سمجھایا دیکھو یہ دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ مال بھی ختم ہونے والا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل والو ذرا غور تو کرو۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، نمائش، تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو پھر ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے احسان کیا، ہمیں ایمان دے کر بچا لیا، ورنہ ہم بھی اسی طرح زمین میں دھستے۔ دوستو، مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے بطور نعمت کے، بطور امانت کے یہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس کو عمل بنائے، اس اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے، آخرت بنائے۔ اور ایک چیز، ایک ادب یہ ہے کہ محبت تو اس سے فطری چیز ہے، مال سے محبت ہوتی ہے۔ مسلمان مالدار کیسے رہتا ہے؟ مال سے تو محبت وہ تو ہے ہی، لیکن حد سے زیادہ محبت، ایسی محبت جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح ہو، ایسی محبت اس کے پاس نہیں ہو۔
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت میں فرما رہے ہیں، یہ ساری فہرست بیان کی اور اس میں فرمایا یہ مال کے جتنے بھی نقشے ہیں، تمہارے کاروبار، تمہاری پراپرٹیاں، تمہارا کیش، سب کچھ ٹھیک ہے، محبت ہے، لیکن احب الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ محبت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے، تب یہ وبال جان بن جائے گا. تو اس کی فکر آدمی کرے، یہ ادب سیکھے، یہ مال میرے لیے نعمت اور راحت اور آخرت کے بننے کا سبب بنے گا. اور ایک بات میں عرض کروں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کبھی کسی غریب کو دیکھ کر حقیر یعنی حقارت کی نگاہ نہ ڈالے. اللہ نے مال دیا ہے، کسی غریب کو دیکھ کر حقیر نگاہ نہ ڈالے. سائل آنے مانگنے والے کو اچھے طریقے سے دینا. اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو کبھی جھڑکائے نہیں، دھتکارے نہیں، چہرہ بنائے نہیں، چہرے پیشانیوں پر جو ہے شکن نہ پیدا ہو. بھئی مانگنے والے آ گئے نہیں. نعم الامیر، جانتے ہو بہترین مالدار کون ہے؟ نعم الامیر علی باب الفقیر، جو محتاجوں ضرورت مندوں کے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جا کر دے رہا ہے، تلاش کر کر کے دے رہا ہے، دینے کو اپنی سعادت اور ذمہ داری سمجھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اور اللہ نے یہ حق، یہ حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اس طرح میں اللہ کی مخلوق پر احسان کروں. نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین مالدار کون ہے؟ جو فقیر کے دروازے پر پہنچ جائے. اور ایک ادب یہ بتایا کہ فضول خرچی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. ایک ہے ہماری ضرورتیں، ایک ہیں ہماری خواہشات. زندہ ہمیشہ فضول خرچی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی. مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، امانت سمجھ کر خرچ کرنے والے، فضول خرچی کی سب سے بڑی نحوست کیا ہے؟ مالیات کی برکتیں اڑ جاتی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. علماء نے بہترین نکتہ لکھا ہے. تو قرآن پاک کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. تبذیر کے معنی گناہوں پر خرچ کرنا. اس کو فرمایا ان المبذرین، مبذرین فضول خرچی کرنے والے، گناہوں پر خرچ کرنے والے، اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، وہ تمہیں اس طرح اللہ کی نعمت کو گناہوں پر خرچ کرا کر تمہیں بھی ناشکرا بناتا ہے. اچھا، لا تسرفوا، اسراف کا معنی ضرورتوں پر ضرورت سے زائد خرچ نہ کرے. یہ ایک اصلاح کی چیز ہے. جتنا کما رہا ہوں اس سے زیادہ خرچ کروں، یہ فقر اور محتاجگی کا دروازہ کھلتا ہے. یہ مزاج آج بن رہا ہے، جتنا میں کماؤں اس سے زیادہ خرچ کروں، جتنا میں کماؤں اتنا میں خرچ کروں. یہ عقل مندی نہیں ہے. اصل کمائی کیا ہے؟ جو بچاتا ہے. اصل کمائی یہ نہیں کہ جو میں خرچ کر رہا، جو میں کما رہا ہوں. اصل کمائی وہ ہے جو بچا رہا ہوں. اسی لیے حضرت حکیم الامت، کتنی حکمت کی بات حضرت نے فرمائی، سبحان اللہ. یہ ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے، خاص طور پہ عورتیں. کہ حضرت فرمایا کرتے تھے بازار ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے، ضرورتوں کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. بازار ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے. ہماری کیا ضرورتیں ہیں وہ بازار میں پوری ہوتی ہیں،
ضرورتوں کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس چلو جا کے دیکھیں کیا لینا ہے۔ کوئی بھی چیز ضرورت کی ہے، لسٹ بنا لے، ہاں بھی ہمیں یہ لینا، یہ لینا، یہ لینا، پھر چلے جائیں، جا کے وہ چیز لے کے واپس آ جائیں۔ اس کے بغیر بازار کا چکر لگانا یہ ضرورتوں کے پیدا کرنا ہے، اور ضرورتیں پیدا ہوتے ہوتے خواہشات تک پہنچتی ہیں، اور خواہشات ایک ایسی چیز ہیں کہ ہماری آمدنی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتی۔ انسان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سوچیں، ہمارے حضرات صحابہ کی زندگیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، ہم اس کو پڑھیں، ہمارے اندر آج اللہ نے کتنی سہولتیں گھروں کے چیزوں کے اعتبار سے اللہ نے دی ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے گرم پینے کی چیزیں، گرم کھانے کی چیزیں، اور کتنی گرم پہننے کی چیزیں۔ یہ سہولتیں پہلے کہاں میسر تھی؟ ان کا شکر ادا کرے، قناعت کی صفت اپنے اندر پیدا ہو۔ اسی لیے جو ہے نا، ہمیشہ ایک چیز، فضول خرچی سے جتنا ہو سکتا ہے آدمی اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، اور ایسے ہر معاشرے کے اندر یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار، ایک غربا۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، ایک وہ طبقہ جن کے پاس مال کی کمی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح دو قسم کے لوگ تھے، دونوں کا اللہ پر یقین تھا، توکل تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ایمان تھا۔ دونوں طبقے ذرا برابر بھی ایمان میں، تقوی میں اور بھروسے میں، اعتماد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، جو طبقہ مال والا تھا، ان کے اندر اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین، اس کی دو بنیادی صفات تھی۔ مال والوں کے اندر کیا تھا؟ دو، جتنے مالدار صحابہ ہیں دو مشترکہ صفات تھے ان کے اندر۔ جتنے مالدار صحابہ تھے دو مشترکہ صفات۔ ایک صفت ان کے اندر یہ تھی کہ مال کماتے ہوئے مال کی کمی بیشی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ حرام اور حلال کو دیکھتے تھے، جائز ناجائز، یہ ان کی بنیاد تھی۔ مال کماتے تھے، عبد الرحمن ابن عوف، حکیم ابن حزام، حضرت زبیر ابن عوام، بڑے بڑے مالدار صحابہ مال کماتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے مال کی کمی بیشی کو نہیں دیکھتے تھے، میرا مال کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ بنیاد ہوتی حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز، اس کو بنیاد بناتے۔ دوسری جو مشترکہ صفت تھی، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل۔ جب کوئی اللہ کا حکم آتا، کسی بھی شکل میں آیا، نماز کی شکل میں، روزے کی، زکوٰۃ کی شکل میں، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی شکل میں، کوئی بھی شکل میں اللہ کا حکم آتا، میرا مال، میری تجارت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مال کو، تجارت کو میں قربان کر دوں۔ یہ خلاصہ ہے مالدار صحابہ کی زندگیوں میں دو مشترکہ صفت، کہ مال کمانے میں ہمیشہ حلال اور حرام، جائز ناجائز، اس کو دیکھنا بھائی۔ دوسری چیز، نماز کا حکم آئے، زکوٰۃ کا حکم آئے، اللہ کے دین پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کا تقاضا آئے، حکم دیکھوں گا، مال کی کمی کو نہیں دیکھوں گا، حکم دیکھوں گا، میرا مال رکاوٹ نہیں بنے گا، میری تجارت رکاوٹ نہیں بنے گی، حکم پورا ہوگا۔ اس کی مثالیں تو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں،
تبوک کا واقعہ اجتماعی صحابہ کی کیسی قربانی تھی. مال ان کی ضرورت، مقروض ہیں، لیکن اللہ کا حکم آیا، اتنی بڑی تجارت رکاوٹ کا سبب نہیں بنی. رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ تھے ان کی تجارتیں رکاوٹ نہیں بنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے. عجیب بات ہے. یہ دو چیزیں ہیں بنیاد. اللہ کے حکم کو مقدم کیا، اللہ کے حکم کو آگے کیا، نماز کو آگے، زکوٰۃ کو آگے، اللہ کے نسبت پر مال خرچ کرنے کے تقاضوں کو آگے کیا، اور جو دنیا، جو تجارت تھی اس کو پیچھے دوسرے نمبر پر کیا. اور ان کے ساتھ ہوا کیا؟ کیا ضائع ہو گیا، برباد ہو گئے؟ نہیں. اللہ نے ان کی تجارت میں، ان کے مالوں میں حکموں والی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی، مالیات کی برکتیں عطا فرمائی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 22 سال کے اندر صحابہ کو اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، 200 سال بھی اگر ان کی نسلیں کماتی تو انہیں نہیں ملتا. یہ صرف ایک بنیاد پر انہوں نے ہر معاملے میں یہ سوچا، میں دین کو، حکم کو آگے رکھوں اور اپنی تجارت اور اپنے مال کو دوسرے نمبر پر رکھوں. یہ دو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے لوگ، ایک مال والے، ایک غربا. مال والوں میں دو خوبیاں تھیں مشترکہ طور پر. کمانے میں حلال اور حرام کو دیکھتے، جائز ناجائز کو دیکھتے. مال حلال کے ساتھ کم آ رہا ہے، قبول، حرام کے ساتھ زیادہ آ رہا ہے، انکار. دوسری چیز، جب کبھی اللہ کا حکم آتا کسی بھی شکل میں، بڑے سے بڑی تجارت کی شکل، مال کی شکل، اس حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتی تھی. وہ اس حکم کو پورا کرتے، اللہ اس حکم کی برکتیں ان کے مالوں میں دیتے. جیسے تبوک کے موقع پر جو کھجور چھوڑ کر گئے تھے، اللہ نے وہ ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی ان کھجوروں میں وہ برکتیں ہیں. خیر، بات لمبی ہو رہی ہے. ایک بات دوسری، جو غربا تھے، جو غریب صحابہ تھے، ان میں 3 باتیں تھیں. کیونکہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو نوازتا ہے مالی اعتبار سے، اللہ کسی کو کم کرتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے. تو صحابہ میں ایک طبقہ وہ تھا جو فقراء صحابہ تھے، غربا تھے، لیکن ان کے اندر 3 مشترکہ صفات تھے. سب سے پہلی صفت، اپنی ضرورت، اپنے فاقے کو چھپانا دوسروں کے سامنے. اپنی تنگی، اپنی ضرورت کو کسی پہ ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے. حالانکہ بڑے بڑے صحابہ تھے، مالدار. ہم کتابوں میں پڑھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے گر گئے، لیکن کبھی کتنے صحابہ ہیں کہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی تنگی کسی کے سامنے، مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں ہونے پائے. زبان کے سوال سے بچتے تھے. دوسری چیز، سوال جو ہے عیب ہے. اس حدیث میں آتا ہے، جو بلا ضرورت مخلوق سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ اس پر محتاجگی کا دروازہ کھولیں گے. سوال سے بچنا، کھل کر سوال کرنا. اور تیسری جو چیز تھی وہ اشراف، دل کا سوال. کہ بھئی دل کا سوال دل کا سوال کا مطلب یعنی کیونکہ جب مل کر ایک صحابی مالدار، ایک صحابی غریب، دونوں آپس میں بیٹھے، غریب صحابی کا دل اتنا پاک صاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ کبھی ان کے مال کو دیکھ کر ان کے دل میں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ چیز مجھے مل جائے. دل کے سوال سے بھی، جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کسی نے حضرت سہل بن سعد نے پوچھا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فیما عند الناس یحبک الناس. جو کچھ لوگوں کے پاس چیزیں ہیں ان سے اپنی نگاہ ہٹا لو، ان سے اپنی نگاہ کو ہٹا لو، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. یہ معاشرے کے اندر اس طرح محبت آئی تھی. مالدار صحابہ کو انفاق سکھایا، خرچ سکھایا،
لگانا سکھایا، اور غربا صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت سکھائی، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ دو طبقے رہتے ہیں، مالدار۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کی سخاوت، ان کا خرچ بہت مشہور، بہت کھلاتے پلاتے، بہت خرچ کرتے، ہمیشہ ان کا ہاتھ بہت کھلا رہتا تھا۔ کسی نے حضرت سے پوچھا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ غور سے سننے کی بات ہے، آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا لگاتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا انفاق، میرا ذریعہ معاش انفاق ہے۔ کیا مطلب؟ میرا ذریعہ معاش اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرو گے تو اللہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ کچھ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں مال والوں کی، ان کے یہ آداب، ان کی یہ صفات ہیں۔ جیسے میں نے 5-6 باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، مال کو آخرت کے بننے کا ذریعہ بنائے، مال کی حد اتنی محبت نہ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائے، اور مال پر کبھی آدمی اترائے نہیں، تواضع اختیار کرے، اور کبھی کسی مانگنے والے کو حقیر نہ سمجھے، اور اللہ نے جیسے تم پر ہم پر احسان کیا دوسروں پر احسان کریں، اور فضول خرچی نہ ہو۔ اور آخری میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے طبقے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایک مال والا، ایک غربا۔ مال والوں کے اندر 2 مشترکہ صفات، غربا کے اندر 3 صفات تھے۔ یہ معاشرہ بنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آداب کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار انشاءاللہ اس کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزاك الله۔